بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین سال دوم کی تفسیر کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تمام ساتھی قرآن کریم بھی کھول لیں اور اپنی اپنی کاپیاں بھی کھول لیں۔ اسی طرح آن لائن جو مستورات و حضرات ہیں وہ بھی قرآن کریم اور اپنی کاپیاں سامنے کھول لیں۔ سورۃ الواقعہ چل رہی ہے۔ کتنی آیتیں ہو گئی ہیں؟ 40 آیتیں ہو گئی ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 41 سے پڑھیں گے اور انشاءاللہ آیت نمبر 56 تک 16 آیتیں اللہ کے حکم سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا کہ سورۃ الواقعہ کے شروع میں اللہ پاک نے قیامت کے دن کے 3 طبقات کا 3 جماعتوں کا ذکر فرمایا، اور ان جماعتوں کو ذکر کرنے میں ترتیب یہ تھی کہ سب سے پہلے ذکر ہوا تھا کن کا؟ دائیں طرف والے عام مومنین کا نا، جن کو فرمایا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، پہلے ان کا ذکر کیا۔ پھر دوسرے نمبر پہ ذکر کیا بائیں طرف والے یعنی جہنمیوں کا، وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ۔ پھر تیسرے نمبر پر اللہ پاک نے ذکر کیا خواص مؤمنین کا، وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ۔ تو ترتیب یہ تھی کہ پہلے عام مومنین ذکر ہوئے، پھر کفار کا ذکر ہوا، پھر خواص مومنین کا ذکر ہوا۔ لیکن جب اللہ پاک نے ان تینوں کے انجام کو بیان کرنا شروع کیا تو پھر اس ترتیب کا لحاظ نہیں رکھا گیا، اور میں نے آپ حضرات سے ایک لفظ عرض کیا تھا کہ اس کو علمی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ لف و نشر غیر مرتب۔ لف و نشر غیر، اگر ترتیب پہ آ جائے تو اس کو کہتے ہیں لف و نشر مرتب، اور اگر ترتیب ہٹ جائے تو اس کو کہتے ہیں لف و نشر غیر مرتب۔ تو یہاں پر کون سا سلسلہ ہوا ہے؟ لام فا، لف پھر واو لائے، پھر نون شین را، نشر، لف و نشر، ٹھیک ہے؟ اور آگے مرتب آئے گا یا غیر مرتب آئے گا؟ بات سمجھ گئے؟ تو جب انجام بیان کرنا شروع کیا تو سب سے پہلا انجام اللہ پاک نے کن کا ذکر کیا؟ خواص کا، جو وہاں تیسرے نمبر پر تھے، وہ یہاں پہلے نمبر پہ ان کا مقام آیا، اور دوسرے نمبر پر اللہ پاک نے ذکر کیا کن کا؟ عام ایمان والوں کا نا، عام ایمان والوں کا ذکر کیا دوسرے نمبر پہ۔ اور آج کی جو آیتیں ہیں انشاءاللہ یہاں سے انجام ذکر ہو رہا ہے کن کا؟ کفار کا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے ترجمے سے پہلے یہ بات لکھ لیں آپ تمام ساتھی، ترجمے سے پہلے آیت نمبر 41 سے
آیت نمبر 41 سے جماعت ثانیہ. جماعت ثانیہ کا کیا مطلب؟ جو دوسرے نمبر کی جماعت تھی وہاں پر شروع میں نا، ہم اس ترتیب کو دیکھیں گے. آیت نمبر 41 سے جماعت ثانیہ یعنی اصحاب المشأمہ کے انجام کا بیان ہے. یعنی اصحاب المشأمہ بائیں طرف والوں کے انجام کا بیان ہے. بات سمجھ گئے دوستو؟ یہ بات ہو گئی. اب ترجمے پہ غور کریں گے. اب یہ کفار کے ساتھ اللہ پاک قیامت کے دن کیا معاملہ فرمائیں گے، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس کا تذکرہ آج کی ان آیات میں دیکھیں. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں طرف والے کیا ہی برے ہیں. بائیں طرف والے کیا ہی برے ہیں. بائیں طرف والے فی سموم و حمیم، بریکٹ میں لکھے قیامت کے دن تاکہ سمجھنا آسان ہو. بریکٹ میں کیا لکھیں گے؟ قیامت کے دن. فی سموم، لو میں ہوں گے. لو جانتے؟ گرم ہوا جو نہیں چلتی، کہتے بھئی آج لو چل رہی ہے، لو. فی سموم کس میں ہوں گے؟ لو میں، یا گرم ہوا لکھ لیں جو سہولت ہو. وحمیم، اور کھولتے ہوئے پانی میں. کھولتا یعنی ابلتا ہوا پانی. لو میں ہوں گے اور کھولتے ہوئے پانی میں، کاف کے ساتھ، کاف. کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے. وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے. ظل کہتے ہیں سائے کو، یحموم کہتے ہیں سیاہ دھواں، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے. سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے. اس لیے کہ چونکہ جی ظل سائے کو کہتے ہیں، یحموم کہتے ہیں وہ دھواں جو سیاہ رنگ کا ہو. اب چونکہ دیکھیں جنتیوں کے انعامات میں بھی آپ نے پڑھا کہ وہ لمبے لمبے سایوں میں ہوں گے. یہ بھی سایوں میں ہوں گے، لیکن یہ وہ سایہ نہیں ہے، یہ سیاہ رنگ کا سایہ ہے. اور سیاہ رنگ کے جو سائے ہوتے ہیں سیاہ دھوئیں کے، وہ آگ سے بنتے ہیں. وہ راحت اور آرام والا سایہ تو نہیں ہے. سمجھ میں آ گئے؟ تو کیا ترجمہ لکھا؟ سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے. لا بارد ولا کریم، جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ راحت بخش ہوگا. نہ تو ٹھنڈا ہوگا بارد، اور نہ راحت بخش ہوگا. اس لیے کہ سائے میں بیٹھنے سے جسم کو ذرا ٹھنڈک مل جاتی ہے اور راحت مل جاتی ہے، اس لیے انسان سایہ تلاش کرتا ہے. لیکن یہ سایہ تو چونکہ عذاب والا ہے، نافرمانوں کے لیے ہے، تو اس سائے میں نہ تو ٹھنڈک ہوگی اور نہ راحت ہوگی. سمجھ گئے؟ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، بریکٹ میں لکھیں اس عذاب کا سبب یہ ہوگا اس وقت آیت نمبر 45 کا ترجمہ چل رہا ہے. اس عذاب کا سبب یہ ہوگا، بریکٹ بند کر دیں، ٹھیک ہے. آگے اللہ پاک اسباب بیان فرما رہے.
انہم کانوا قبل ذلک مترفین، بے شک یہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں بے شک یہ لوگ اس سے پہلے یعنی اس دن سے پہلے دنیا میں مترفین اترانے والے تھے۔ اترانا جانتے یعنی اس میں تکبر سا ہو، ایک ذرا اکڑ ہو، انسان ذرا عجب کے ساتھ چل رہا ہو، یہ دنیا میں اترانے والے تھے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور یہ لوگ ڈٹے ہوئے تھے، یہ لوگ ڈٹے ہوئے تھے علی الحنث العظیم، بڑے گناہ پر، بڑے گناہ پر۔ بریکٹ میں کیا لکھیں گے؟ کون سا گناہ؟ شرک کا۔ لکھ لیا؟ وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہا کرتے تھے، اور یہ لوگ کہا کرتے تھے، بریکٹ میں لکھے دنیا میں، اور یہ لوگ کہا کرتے تھے دنیا میں، اِذَا مِتْنَا، کہ جب ہم مر جائیں گے، جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، جی، اور ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہڈی، اور ہم ہو جائیں گے مٹی۔ تراب کہتے ہیں کس کو؟ مٹی کو تراب کہتے ہیں، عظام کہتے ہیں ہڈیوں کو، ہڈی۔ تو مقصد یہ تھا کہ انسان جب مرنے کے بعد زمین میں جاتا ہے تو عموماً اس کا جسم مٹی ہو جاتا ہے، ہڈی ہڈی ہو جاتا ہے، ختم۔ اور ہم جب ہو جائیں گے مٹی اور ہڈی، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ أَإِنَّا، کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ یعنی ایک استفہام، جی، استفہام کے انداز میں نا، اطلاع نہیں ہے، استفہام ہے، کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، یا ہمارے پچھلے باپ داداؤں کو بھی، یا ہمارے پچھلے باپ داداؤں کو بھی۔ سمجھ میں آ گئے؟ باپ داداؤں کو بھی، کہ ہم دوبارہ ایک دن بنیں گے، اٹھیں گے اور جمع ہوں گے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا اللہ پاک، آپ کہہ دیجئے، ان الاولین والآخرین، بے شک اگلے بھی اور پچھلے بھی، بے شک اگلے بھی اور پچھلے بھی، لمجموعون، یقیناً سب کے سب جمع ہوں گے، یقیناً سب کے سب جمع ہوں گے۔ دیکھیں عربیت کا کمال، دیکھیں یہ جو لام داخل ہوا نا، لمجموعون، یہ لام اس تاکید کا معنی پیدا کر رہا ہے۔ جو آپ نے لکھا نا یقیناً، یہ لام سے پیدا ہوتا ہے، اس کو طلبہ کہتے ہیں لام برائے تاکید۔ لام کی وجہ سے بات میں کیا پیدا ہو گئی؟ تاکید۔ یقیناً سب کے سب جمع ہوں گے، الی میقات یوم معلوم،
ایک معین دن کے وقت مقرر پہ، ایک معین دن کے وقت مقرر پہ، ان کو تو سمجھ نہیں آ رہا تھا نا، کیا ہم دوبارہ اٹھیں گے اور دوبارہ ایسا ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا سب جمع ہوں گے اور دن بھی طے ہے، وقت بھی طے ہے، ایک معین دن کے وقت مقرر پہ۔ سمجھ میں آ گئے؟ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، اور صرف جمع نہیں ہونا ہے، پھر تمہارے ساتھ بہت کچھ ہونا ہے۔ ثم انکم، پھر تم سب کے سب، پھر تم سب کے سب، یہ کفار سے اللہ پاک فرما رہے ہیں، پھر تم سب کے سب ایھا الضالون المکذبون، اے گمراہی کرنے والو، اے جھٹلانے والو، تم سب کے سب اے گمراہی کرنے والو، اے جھٹلانے والو، چونکہ یہ عیب ان کے اندر موجود تھے نا، اللہ پاک نے وہ بھی یاد دلائے۔ اے گمراہی کرنے والو، اے جھٹلانے والو، لآکلون، ضرور کھاؤ گے، ضرور کھاؤ گے، کھاؤ گے، ضرور کھاؤ گے، من شجر من زقوم، زقوم کے درخت میں سے، زقوم، زقوم کے درخت میں سے، بریکٹ میں لکھے تھوہر، ہمارے اردو لغت والوں نے اس درخت کا نام لکھا ہے تھوہر، یعنی تا، دو چشمی ہا اور واو، تھو ہو گیا، اور پھر ہا اور را، تھوہر۔ یہ کہتے ہیں بہت ہی کڑوا درخت ہوتا ہے، کڑوا ترین، اس کو زقوم کہتے ہیں۔ لکھ لیا؟ ترجمہ لکھا دوستو؟ تم ضرور کھاؤ گے تھوہر کے درخت میں سے یا زقوم کے درخت میں سے۔ فمالئون منہ البطون، اور اس سے پیٹ بھرو گے، اور اس سے پیٹ، دنیا میں تو جو چیز موافق نہیں لگی، تکلیف دی، تو انسان نے ہٹا دی، وہاں یہ جہنمی تھوڑی ہٹا سکیں گے، وہاں تو زبردستی ان کو کھلایا جائے گا۔ تم اس سے پیٹ بھرو گے، بطون پیٹ کو کہتے ہیں، بطن، پیٹ کو عربی میں بطن کہتے ہیں، اور بطن کی جمع ہے بطون۔ پھر کیا ہوگا؟ فشاربون علیہ من الحمیم، انسان جب کوئی کڑوی یا تیز چیز کھا لے تو فوراً پانی کا تقاضا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا پھر اس پر پلائے جاؤ گے، پھر اس پر پلائے جاؤ گے، یعنی تمہیں پلایا جائے گا، من الحمیم، کھولتا ہوا پانی، اعاذنا اللہ منہم۔ تو ایک تو وہ زقوم کی تکلیف الگ ہوگی، اور جب یہ پانی مانگیں گے تو ان کو حمیم پلایا جائے گا، کھولتا ہوا پانی۔ فشاربون شرب الہیم، پھر پیاسے اونٹ کی طرح پیو گے، پھر پیاسے اونٹ کی طرح۔ ہیم جو ہے نا، ہیم کہتے ہیں پیاسے اونٹ کو، مطلقاً اونٹ کو عربی میں ابل کہتے ہیں، ابل۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، لیکن جو اونٹ پیاسا ہوتا ہے تو اس کو ہیم کہتے ہیں، تشبیہ اس سے دی، کیوں
اس لیے کہ اونٹ کو جب پیاس لگ جائے تو یہ پانی سے منہ نہیں ہٹاتا. عام ترتیب یہ نا کہ آدمی گونٹ بھرتا ہے منہ ہٹاتا ہے، گونٹ بھرتا ہے، یہ منہ لگا دیتا ہے اس سے، اور جب تک اندر پانی جا رہا ہے یہ پی رہا ہوتا ہے، پی رہا ہوتا ہے، پی رہا ہوتا ہے. اس میں طویل عرصہ یہ پانی پینے میں لگاتا ہے. تو عرب لوگ جب کسی پیاسے آدمی کو تشبیہ دیتے تھے تو کہتے یہ تو اونٹ کی طرح پیاسا ہے. تو اللہ پاک نے بھی اسی تعبیر کی رعایت رکھتے ہوئے فرمایا کہ یہ جہنمی قیامت کے دن زقوم کھا کے اتنی تکلیف میں آ جائیں گے کہ فوراً پانی کی طرف دوڑیں گے، یہ سمجھ کے کہ شاید اس سے آرام آ جائے. لیکن جب اس کو منہ لگائیں گے تو چاہیں گے کہ بس پیتے رہیں اس کو، لیکن وہ تو اور کھولتا ہوا پانی ہوگا. حدیث پاک میں ان کے جسم کی اندر کی آلائش کو باہر نکال دے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ان کفار کی مہمان نوازی ہوگی روز جزا کی. یہ ان کفار کی کیا ہوگی؟ مہمان نوازی ہوگی. مہمان نوازی یہ مزید تکلیف کے لیے ان سے کہا جائے گا، اور یہ تعبیر بلیغ کہلاتی ہے. یعنی بلیغ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایک آدمی کی شرارتیں جب حد سے تجاوز کر جائے اور وہ بات نہ مانے، اور جب برا انجام ہو تو والدین کہتے ہیں ہاں بھائی آ گیا آپ کا اعمال نامہ، دیکھ لو آپ کا آ گیا. کہتے ہیں نا، پہلے نہیں مان رہا تھا تو جب فیل ہو گیا تو رزلٹ کارڈ جو ہے والدین کہتے ہیں ہاں بھائی دیکھ لو آپ کا بڑا کارنامہ ہم لے کے آئے ہیں. تو وہ تو کارنامہ نہیں ہے، وہ تو برا کارنامہ ہے، لیکن یہ اس کو مزید کیا کرنے کی، جلانے کے لیے. تو اس جہنمی کو اللہ پاک ان جہنمیوں سے کہیں گے کہ یہ جو سب تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اس کو ہلکا مت لو، یہ تو تمہاری مہمان نوازی ہو رہی ہے. پہلے جس کا مذاق اڑاتے تھے اور جس کا انکار کرتے تھے تو یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی یوم الدینی، روز جزا کی. سمجھ میں آ گئی؟ تو ترجمہ تو یہاں تک الحمدللہ پورا ہو گیا. اب ایک بات آپ حضرات نے سمجھنی ہے کہ یہ کفار پر جو عذاب کی شکل ہے قیامت کے دن، اس کا بنیادی سبب تو ظاہر سی بات ہے کہ کفر ہے، شرک ہے. لیکن بہت ساری ایسی خرابیاں اور گناہ ہوتے ہیں جو انسان کو قیامت کے دن جہنم میں لے جا سکتے ہیں. وہ اسباب کہلاتے ہیں. وہ کیا کہلاتے ہیں؟ اسباب عذاب. تو یہاں اللہ پاک نے ان جہنمیوں کے عذاب کے 3 سبب بیان کیے ہیں. آپ حضرات فائدے کے عنوان سے اس کو لکھیں. دیکھیں فائدہ دیکھ لیا، فائدہ لکھ لیا. لکھیں آیت نمبر 45 سبب عذاب نمبر 1 ہے. جی 45 آیت نمبر 45 سبب عذاب نمبر 1 ہے. سبب عذاب نمبر 1 ہے، یعنی حب دنیا. حب دنیا. آیت نمبر 46 46 سبب عذاب نمبر 2 ہے، یعنی تکبر. آیت نمبر 47 سبب عذاب نمبر 3 ہے، سینتالیس 47 سبب عذاب نمبر 3 ہے، یعنی انکار قیامت. سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ 3 اسباب اللہ پاک نے یہاں پہ ذکر فرمائے.
تو یہاں تک اللہ پاک نے تینوں طبقات کا انجام ذکر کیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اہل جنت میں، اہل ایمان میں اور اپنے فضل سے خواص مؤمنین میں شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔